بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا کہا جائے، ایسے سانحہ جات اور ایسی خبریں کئی تو واقعی دل کو چیر کے نکل جاتی ہیں۔ اب بی لاگ کی تیاری صبح کچھ کرنے کے لیے میں ارادہ باندھ ہی رہا تھا کہ اچانک ٹی وی پہ خبر آئی کہ فیصل آباد میں ایک اور نوجوان کسی کا جگر گوشہ پولیس نے اس لیے چھلنی کر دیا، وہی واقعہ اسلام آباد کا رپیٹ کہ ناکے بے رکا نہیں، اور پھر سامنے سے آ کے اس کو گولیاں ماری۔ بندوقیں تانے کھڑے تھے، انہوں نے بھگانے کی کوشش کی، وہ ڈر گئے، بچے تھے۔ کیا کیا جائے؟ یہ واقعہ جو جہاز ابھی تک ہمارا پکڑا ہوا ہے انہوں نے ملیشیا میں، یہ چیزیں تو ہم بھول ہی جا رہے ہیں۔ یہ اس طرح پولیس کے ہاتھوں قتل عام، کاش کہ دہشت گردی کی عدالت لگا کے ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ چلا کے 3 دن میں اسی سزا دیں جس طریقے سے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے مجرموں کو دی گئی ہیں۔ شاید اس ملک کے اندر پولیس کے کو بھی پتہ چلے کہ یہ جو لاقانونیت ہے جو کہ عام کی گئی ہے اور جس کی پرورش کی گئی حکمرانوں کی طرف سے، وہ ان کو کس طریقے سے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور شاید کوئی لگام ڈالی جا سکے۔ وہ براڈ شیٹ اور پارٹی فنڈنگ جو ہے وہ پچھلے 4-5 دن سے پورے میڈیا کو آپ نے دیکھو گے، سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیا ہو، تو یہ وہ سارے اس کے اندر کیپٹیو ہیں، روزانہ نئی معلومات آ رہی ہیں۔ میں نے تو جس دن براڈ شیٹ آیا تھا تو سب اسی دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک گرفت آئی ہے اور ایک پکڑ آئی ہے، اور جس طریقے سے براڈ شیٹ آیا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کٹا کھولا گیا ہے پارٹی فنڈنگ کے پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کہ اس وقت 4-5 دن بعد پی ڈی ایم نے 19 جنوری کو اسلام آباد آنا تھا، اور وہ کہتا ہے الٹیوں کی سب تدبیر ہے۔ براڈ شیٹ جس دن آیا تو اگلے دن جناب جو کوے مسفید ہے، جس کا سارا کچا چٹا ایک چیز جو ہے لوگوں کو ازبر ہو چکی ہے کہ یہ ایرانی جو کہ برطانیہ میں رہ رہا ہے اور اس کی کئی ڈوبیس ہے کہ یہ جیل بھی جا چکا ہے، یہ کئی جاسوسی کمپنیوں کے لیے کام بھی کر رہا ہے، کرنا بھی چاہیے کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جاسوسی بھی کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کے اس لیے تانے بانے ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ تو اس نے شروع میں کہا کہ عمران خان بہت اچھا آدمی ہے، وہ تو ابھی بھی کہہ رہا ہے، شہزاد اکبر بھی بہت اچھا آدمی ہے، اور کہا جی کسی موقع پہ جب کٹ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی شہزاد اکبر وہ انوالو نہیں تھا، لیکن پچھلے 2-3 دن سے چونکہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے اور الجھتی جا رہی ہے، الجھائی جا رہی ہے، تو اس نے شہزاد اکبر کو بھی فرما دیا کہ یہ شہزاد اکبر کو عمران خان کو چاہیے فوراً نکال دے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو جرائم پیش ہیں اور انہوں سے مجرمانہ واقعات سرزد ہوئے ہیں۔ اب وہ تو دوسری بات ہے، لیکن شہزاد اکبر کی جو پریس کانفرنس میں ذکر کر رہا تھا کہ جس دن یہ آیا اس اگلے دن ہی کہہ دیا، اور باتیں کھلی ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں کہا کہ نواز شریف وغیرہ ایک نیا پینامہ آ گیا، کھل گئی، یہ ان کی جائیدادیں پکڑی گئی، جھوٹ پکڑے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طریقے سے پارٹی فنڈنگ والی جو مارچ ہے یا اس کے جو پریشر پڑ رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے اس کو شاید کاؤنٹر کیا جا سکے، انہوں نے اکٹھا کھولا۔ اب براڈ شیٹ ساتھ ساتھ چلے گی انشاءاللہ پارٹی فنڈنگ میں، اور ایک جگہ پہ آئے گا کہ براڈ شیٹ اس سے آگے نکل جائے گی، لیکن براڈ شیٹ کے اندر ایک بڑی ایک دلچسپ چیز ہے کہ براڈ شیٹ جتنی مرضی آگے جائے، اس کے اندر جتنی مجرمانہ حرکتیں ہوئی ہیں یا وہ فوج کے جرنیلوں سے ہوئی ہیں یا نیب سے ہوئی ہیں، اور نیب فوج کے جرنیل کی ایک فوٹو کاپی ہے کہ یا وہ ریٹائرڈ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں یا ان کے ہینڈ پک لوگ وہاں پہ تعینات ہیں، یا جو آتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا بھی یہی حساب ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو بڑی بڑی عدالتوں کا یہی حساب ہے۔ جج ارشد ملک جس ویڈیو کے اوپر بلیک میل کیا گیا تھا، جو کہ اب ایک ضرب المثل بن چکی ہے انصاف کے اوپر، تو وہ بھی تو ویڈیو کسی نے بنائی تھی، اور ویڈیو کون بناتے ہیں، فائلیں کس کے پاس ہوتی ہیں، یہ ساری گندی اچھی باتیں کس کو پتہ ہے، اور کب وہ آگے بلیک میل کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کون کرتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے تانے بانے، یہ جتنے ادارے ہیں، چنانچہ پاکستان کا کوئی ادارہ جو نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو اسٹیٹ بینک بھی انہی کو جواب دے تھا، عدالت عالیہ انہی کو جواب دے تھی، قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں اب دیکھ لیا ہے پھر کیا کیا حشر ہوا۔ تو اس طریقے سے براڈ شیٹ جو ہے وہ سیدھی ان کی گردنوں تک پہنچے ہیں۔ اب اس کو ہٹانے کے لیے ظاہر ہے ان کو اپوزیشن کو بھی خوش کرنا ہے، چنانچہ اپوزیشن براڈ شیٹ پہ اس طریقے سے نہیں آئی جس طریقے سے پارٹی فنڈنگ پہ ہے۔ شیخ رشید صاحب نے پارٹی فنڈنگ کے بارے میں فرما دیا کہ پیناما سے بھی آگے نکلے گا۔
اب پارٹی فنڈنگ بھی دیکھ لے کہاں پہ اس کے اوپر وہ مرغی کی طرح انڈوں پہ بیٹھی اسکروٹنی کمیٹی 80 میٹنگز. بیچارہ اکبر بابر لون فائٹر, یقین جانے کہ میں ایک ایک چیز جانتا ہوں, مجھے اس اختلاف کا بھی پتہ ہے جو اکبر بابر کے وقت میں ہوا ہے اور کس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ علیحدہ ہو گیا اور کتنا اپرائٹ آدمی تھا. عمران خان کا کتنا بڑی سپورٹ تھی. میں اگر یہ کہوں کہ 10-12 سال تحریک انصاف کا وہ نمبر 2 آدمی تھا, جو ایسے نظر آتا نا جیسے آج کل کوئی جہانگیر ترین پھر رہا ہے یا اسد عمر پھر رہا ہے یا فلانا پھر رہا ہے, وہ لیٹر اسپرٹ میں نمبر 2 تھا. اور کس وقت تھا؟ جب تحریک انصاف کی 2 کوڑی کی جو ہے یہاں پہ کوئی جس کو کہنے کی اہمیت نہیں تھی, اور وہ اپنے انتہائی ذہین فتین آدمی ہے لیکن انتہائی اپرائٹ آدمی ہے, انتہائی جس کو کہنا چاہیے کہ تیر کی طرح اسٹیٹ ہے, پٹھان ہے اور پٹھانوں کی اسے لاج رکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے جو بالکل کھرا پٹھان ہے. چنانچہ وہ جب اس کے اختلافات ہوئے اور اس نے دیکھا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ پارٹی فنڈنگ کی جو تحقیقات پہلی ہوئی اور جس میں کرپشن پکڑی گئی, بہنوئی جن کا پلاٹ انہوں نے چھڑوایا نہیں ہے, انہوں نے آ کے آڈیٹنگ کی اور آڈیٹنگ فرم کے ساتھ انہیں بتایا کہ یہ فنڈز کے اندر بہت کرپشن ہوئی. وہیں پہ جا کے سب کو پتہ چل گیا کہ فنڈز کے اندر ٹی ٹی اے بھی لگی ہوئی ہیں, نوکروں کے اوپر فنڈز بھی آئے ہیں اور پھر بڑے بڑے لوگوں سے. مجھے ان دنوں کا واقعہ یاد ہے کہ جس میں آج کل عمران خان کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تو پارٹی فنڈنگ بڑی آرگنائز طریقے سے کی. تو کئی ایسے واقعات ہیں, ایک چھوٹا سا میں واقعہ میں سے بتاؤں کہ 30 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ ہوا تو چند دن بعد کسی ٹی وی پروگرام میں عمران خان صاحب سے دوسرے تیسرے چوتھے دن پوچھا گیا یہ ہفتے بعد کہ یہ آپ نے جلسے کے لیے پیسے کہاں سے لیے؟ انہوں نے یہی کہا جو ورکر سے, یہ واحد پارٹی ہے جو کارکنوں سے پیسے اکٹھے کرتی ہے, لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے. خیر اس جلسے میں چونکہ میں تقریباً یہ تو سمجھے کہ نیم انتظامیہ میں شامل تھا تو وہاں پہ باتیں ہوتی رہتی تھی کہ جی وہ پیسہ کوئی کہہ رہا تھا میں نے دیا. میری تھوڑا سا ایک میٹنگ ہو گئی علیم خان کے ساتھ, کوئی پرابلم تھا علیم خان صاحب کے ساتھ میری, کوئی ان کا خیال تھا کہ کوئی غلط فہمی ہے. غلط فہمی کیا ہونی تھی, ہم بیٹھ گئے تو باتوں میں نے مجھے بتایا کہ جی حفیظ بھائی جو لاہور کا جلسہ ہے اس میں جتنا خرچ آئے, انہوں نے مجھے اماؤنٹ بھی بتائی, 1-1 روپیہ میں نے دیا. تو میں نے کہا علیم خان یہ آپ کا جو لیڈر ہے یہ کل بیٹھا تھا ٹی وی پہ اور جب اسے پوچھا کہ اس کا خرچہ کیسے اٹھایا ہے تو اسے آپ کا نام کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ وہ آپ کا نام نہیں دے گا, وہ سمجھتا ہے کہ آپ کا نام دیا تو میں امبیرس ہوں گا, وہ کہے گا کہ آپ کے پیسے کے اوپر میں یہ سارا کام کر رہا ہوں. اور علیم خان اس وقت ایک بڑی کنٹروورشل پوزیشن کی حیثیت سے آئے تھے اور تحریک انصاف کے اندر بھی ایک ریزنٹمنٹ تھی کہ اس کو کیوں شامل کر کے کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے. تو علیم خان نے اس وقت لاہور کے جلسے پہ خرچ کیا جب علیم خان ابھی تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوا تھا, بقول علیم خان کے کہ میں نے جلسے کے اوپر خرچ کیا. عمران خان بتا دیں, اب عمران خان بتائے گا کہ عارف نقوی ابراج گروپ جو جیل میں پڑا ہے برطانیہ میں اپنی گندے پیسے کی پریکٹسز میں, اس سے پیسہ کیا دیا ہے؟ کیا جہانگیر ترین کی بکس میں ہے کہ کتنا خرچہ ہوا آپ کے اوپر؟ جہاز آخر آتے جاتے ہیں, ایک جہاز جائے تو پتہ مجھے چلا کہ ایک جہاز کے آنے جانے کا خرچہ جو ہے وہ گھنٹوں کے اوپر ہوتا ہے اور 1 گھنٹہ پتہ کتنے لاکھ کا ہوتا ہے, اور اس میں کوئی پتہ نہیں 25 لاکھ روپے کا ٹرپ جو ہے وہ جہانگیر ترین بن جاتا ہوگا اور پھر جا کے پتہ کتنے پیسے لگے ہوں گے اس بیچارے کے, اور پھر کیش بھی دیتا رہا, پھر گاڑی بھی بلٹ پروف دی. پھر اس کے بعد ریاض ملک صاحب ہیں, جب یہ کلکتہ کرکٹ میچ دیکھنے گئے کمنٹیٹر کی حیثیت سے پیسے کمانے کے لیے, تو ریاض ملک صاحب کے جہاز پہ ہو گئے کلکتہ میں, انڈیا میں ویسے ہی بڑی پذیرائی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پیسے کیسے آتے ہیں. پھر ان کے یہ تو کوئی عام سیکرٹ ہے کہ شوق خانم کے بھی فنڈ ریزنگ ہوتی تھی تو انڈین بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ جو ہے ایک دیکھ بھال کے انویسٹ کرتا ہے. اب پارٹی فنڈنگ کے اندر اب چیزیں بہت الجھ گئی ہیں. اب ان کو عمران خان صاحب کو میں نے کل کے اور پرسوں چوتھ کے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ اس کا تانے بانے آپ کے انشاءاللہ جا کے رکنے ہیں ہمارے عسکری اداروں کے اوپر اور نیب کے اوپر, اور ایک ایک چیز سامنے آئے گی اور اسے کھلنا, ابھی یہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, ابھی یہ گتھی جو ہے نا اس کی گانٹھیں کھل رہی ہیں اور ایک ایک چیز گرہیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اسی طریقے سے پارٹی فنڈنگ کے اوپر وہ کارنر ہوئے ہیں. کل وزیرستان کے اندر جب وہاں پہ پریس نے سوال کیا تو وفور جذبات میں چیلنج کر ڈالا. انہوں نے کہا جی کریں, حساب کتاب کریں اور نکالیں اس فنڈ کے اوپر اور یہ اوپن ہیئرنگ کریں. میں کہتا ہوں اس کیس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے, میں چیلنج کرتا ہوں. اب یہ اوپن ہیئرنگ کے بعد انہیں ایک بڑی دلچسپ بات کی.
اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں عمران خان صاحب کی ڈکشن کو. عمران خان وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب وہ اپنی کھرا نظام دے رہے ہیں. وہ اتنے ڈیفینسو تھے تو انہوں نے کہا جی میں بھی بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے فنڈ ریزنگ ہوئی اور کس کس ملک سے ہوئی. ہمارے دوست ممالک ہیں, میں کہہ نہیں سکتا ہوں. फॉरेन फंडिंग तो इनको पता है कौन सी है, इनको पता है, मुझे भी पता है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात है मुल्कों से, जो मुल्क पैसे इनको देते रहे हैं. یہ وہ بات تھی جس کی انہوں نے کہا اوپن ہیئرنگ کریں. اور یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ نام انہیں فضل الرحمان کا دیا. ساتھ چلتے چلتے انہوں نے کہا جی دونوں پارٹیاں بیٹھیں اور اوپن ہیئرنگ ہو. اوپن ہیئرنگ تو اب کرانی پڑے گی کہ پیپلز پارٹی نے بھی چیلنج قبول کر لیا. آج مریم اورنگزیب نے بھی کہا کہ کرائیں اوپن ہیئرنگ. اب کرائیں, اب کیا چیز مانے ہیں؟ اسکروٹنی کمیٹی جو نہ کسی کو خط دکھاتی ہے نہ وہ کرتی ہے. یہ تو شکر کریں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہ ہوتا تو اسکروٹنی کمیٹی کیا کرتی ہے اور یہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے. وہ تو سارے اکاؤنٹ پکڑے گئے, چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انٹینیبل ہیں, ان کا دفاع کیا نہیں جا سکتا. عمران خان صاحب اوپن ہیئرنگ کی جو بات کر رہے تو چیلنج تو قبول ہو گیا. اب ان کا اشارہ جو ہے ظاہر ہے ایک دو ملکوں کی طرف ہوگا. دلچسپ اس کا ایک پہلو بتا دوں, دوست ملکوں کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں ملتی یا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نہیں ملتی. دوست ملکوں کی فنڈنگ خاص اداروں کے ذریعے خاص کام کے لیے آتی ہے. 88 کا جو الیکشن تھا, جو بے نظیر صاحبہ کہتی تھی کہ اسامہ بن لادن کا پیسہ آیا ہے, یا کسی ملک کا بھی نام لے لیتے تھے, جس کا اب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا, تو یہ کس کو بتائیں گے؟ میں نے کہا نا, جب کہتے ہیں یہ کس کو بتا رہے ہیں, NRO نہیں دوں گا, کس کو بتائیں گے؟ بزاد پلس ہے اس کو نہیں جانے دوں گا, کس کو بتائیں گے؟ وہ انہی کو بتا رہے ہیں جو اس سارے چیزوں میں فریق ہے. وہ PDM نہیں ہے. وہ کون ہے اس کی تلاش کریں. وہ کون سی خلائی مخلوق ہے جس نے یہ اشارے کرتے ہیں, اور یہ کل جو بات کر رہے تھے یہ انہی کے تو تان دان کہہ رہے تھے کہ میں بتا دوں گا کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. یعنی کہ ان لوگوں کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, دوسرا یہ بتائے گا کہ آپ کو لوگوں کو پیسے کہاں سے آئے تھے, کس کام کے لیے آئے تھے. اور 88 کا الیکشن جب بے نظیر کے خلاف لڑا گیا تھا تو نواز شریف کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی. کتنی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ چھانا نواز شریف نے کیا. یہ ٹھیک ہے کہ نواز شریف اس وقت کیونکہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو پنجاب کے اندر ہی انہوں نے بیس کیمپ بنایا ہوا تھا بے نظیر کی حکومت کا تخت الٹنے کے لیے. لیکن جو مڈ نائٹ جیکل آپریشن تھا وہ تو ISI کا آپریشن تھا, جس میں بے نظیر کی حکومت کو ہٹانا تھا. پیسے تو ISI کے آپریشن میں ہے. پھر یہ جو کیس ہے اثر خان کا, جس کے اندر ISI کے پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, کبھی سنوا لیں, پتہ چل جائے کہ فنڈنگ کیسے ہوئی ہے, پتہ چل جائے. آپ کے فیصلے بھی اس طریقے سے آئے ہیں, آپ کو بھی دلائے گئے ہیں. یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو نہیں ملے, عمران خان اپنا حصہ پورا وصول کر چکا ہے. جہاں پیسے باہر سے آئے ہیں, انڈین سے آئے ہیں, اسرائیل سے آئے ہیں, انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے, وہاں پہ پیسے ان اداروں نے بھی آئے ہیں. اب یہ ساری باتیں جو ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ملکہ دیا ہے کہ اپنی ٹیم کے خلاف گول کرنے کا پورا ان کے اندر کیپیسٹی ہے, ان کا ادراک ہے. وہ ایک آرام سے اپنی ٹیم کے خلاف گول کر دے. ان کا خیال ہے کہ بڑے چونکہ عقل باوجود چلاکی میں وہ کمال ہے, چلاکی کے اندر جو کروکیڈنس کہتے ہیں اس میں بہت کمال ملک حاصل ہے. چوری کرنا, یہ کرنا, جھوٹ بولنا, اس میں تو ایسے سفید جھوٹ کہ اب تو ان کو میرا خیال ہے سچ بولنا ان کے قریب گزرا نہیں. تہمتیں لگانا, کبھی قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں تہمتوں کے بارے میں سنی سنی باتیں یا بغیر تحقیق کے بات کرنے کے, تو یہ شخص جو ہے اسی دن غارق ہو جاتا, یہ تسبیح نہ ہلاتا, یہ سارا دن کہتا ہے کہ اللہ میاں مجھے اس بات کی معافی دے دو. لیکن کرائسس یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اب اپنے دام میں خود ہی سیاد پھنس گیا. اب وہ پھنس چکے ہیں. انہوں نے اس پارٹی فنڈنگ کے میں پھنس گئے ہیں. وہ بتا نہیں سکتے کیونکہ کس کے پیسے آئے چھانگا مانگا کرنے کے لیے, ISI نے پیسے کیوں دیے, کیسے دیے, کمیشن بنائے. میں تو پچھلے 2 مہینے سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ حضور اس کا حل ایک ہی ہے کہ NRO کی بکواس اور رٹ چھوڑیں, کہیں ہم ٹروتھ کمیشن میں آتے ہیں, سارے اپنا سچ بولیں, PDM اپنا سچ بولے, فوج اپنا سچ بولے, عمران خان اپنا سچ بولے. یہ نہ کہیں کہ ہم تو کوئی سیاست میں ملوث نہیں ہے, ہم تو اس طرح کی سیاست کرتے ہیں, ہم فلاں طرح کی سیاست کرتے ہیں. 22 کروڑ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو, ان کے آگے جھوٹ بولے ہو وغیرہ. عمران خان صاحب تو کہہ چکے تھے کہ میرے سے 22 کروڑ لوگ سنبھالے نہیں جاتے. جو اقتدار تو آپ کو اس نے دیا, ان کو یہ تو سنبھالے تو نہیں جاتے, لیکن جھوٹ بولا جا سکتا ہے. 22 کروڑ لوگوں سے کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. چنانچہ براڈ شیٹ کا کٹا کھل کے جو ٹکر مارنے کو ہے, پارٹی فنڈنگ ہے, اس کا پریشر بڑھ جائے گا. اب جو ہے اگر جو 3 فریق ہیں, ایک فریق جو ہے اگر ایک چیز پیچھے ہٹتا ہے تو فارغ, دوسرا فریق کسی چیز سے پیچھے ہٹتا ہے تو فارغ, اور تیسرا فریق جو ہے اس کے پاس چوائسز زیادہ ہیں, وہ ہے PDM. اور میرا خیال ہے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے ساتھ چیزیں PDM کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ باقی جو وزیر مشیر, ان کی گالم گلوچ, فرسٹیشن, یہ ہے وہ ہے, جندل, انڈین لابی, فلانی, یہ اب سارے
چلے ہوئے کارتوس ہیں، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہونی نے ہو کے رہنا ہے۔ پارٹی فنڈنگ اور براڈ شیٹ دونوں اپنا اثر جما کے رہیں گی۔ وما علینا الا